جڑے ساڈے کو برون انگریز ہیں نا برون انگریز اے سارے برون انگریز ہیں یار بھائی میں نہ لینا اگر تانوں اس سے گلا تے میں تہاڈے کو پوچھ لینا نواز شریف نے حکومت کتھے کیتی ہن کتھے وے ثاقب نثار نے حکومت کتھے کیتی ہن کتھے پرویز کیانی کتھے آرمی چیف رہا ہن کتھے وے سرمد جلال کتھے رہا ہن کتھے وے اچھا جی کھوسا کتھے چیف جسٹس کھوسا ہوندا سی او کتھے قوم دا یار تہاڈا بھی تھوڑا جہا مطلب تھوڑی گل یاد رکھیا کرو رات تک کھا کے سویرے بھول جاندے ہو اچھا جی اگلی میں سارے نام لیندا رہنا تسی دسنا مشرف نے حکومت کتھے کیتی تے فوت کتھے ہویا یار کمال علی گل ہے پاکستان صرف کھڈونا رہ گیا باہر آؤ حکومت کرو تے فلیٹ تے بیاؤ باہر چلے جاؤ باجوے نے حکومت کتھے کیتی تے ہن کتھے وے افسوس والی بات ہے انہاں دے پیو دا پاکستان ہے بھئی جندا آوے چلا جاوے انہاں دے پیو دا پاکستان نہیں ہے ساڈے پیو دا دے نے جس کا جو دل کرتا تماشا لگتا ہو پاکستان پہ آ کے ماما بن کے بیٹھ جاتا کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا میں نے کہا چلو اپنا کام کرو تمہارا باپ انگریز بھی ہم نے دیکھا تھا ہمارے بڑوں نے اس کے سامنے بھی قربانیاں دی ایک دن میں 300 علماء پھانسیوں کے ساتھ لٹکتے رہے کوئی جا کر جناب نہیں کہا حضرت صدر الدین آزردہ کا جناب ایسے کر کے گردن کاٹ کر دہلی کے چاندنی چوک میں لٹکائی گئی علامہ فضل احمد خیرآبادی انڈمان جزیرہ انڈمان کالا پانی جیل پتری بلکہ آخری وقت میں انگریز آیا اس نے کہا فضل حق یہ تیرا فتویٰ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے نیچے لکھا ہوا ہے کہ فضل حق تو یہ صرف اتنا کہہ دے کہ یہ فضل حق کوئی اور ہے تو ہم تجھے رہائی دیں گے علامہ فضل حق خیرآبادی بوڑھے ہو چکے ہڈیاں بھی گل گئی انگریز کی جیل میں اور جناب جسم بھی نہیں ہو گیا اور بستر فراش پر ہے خون فاروقی نے جوش مارا اٹھ کر کہا کہ فرماؤ ایک فضل حق ہے اگر لاکھوں بھی ہو تو ہمارا فتویٰ یہی ہے انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے ہم ان کے بارے سے ہاں ہم ان کے وارث ہیں ہم 71 والوں کے وارث نہیں ہیں ہاں ہم 71 والوں کے وارث نہیں ہیں جو پینٹیں چھوڑ کر آئے ہیں ہم ان کے وارث ہیں جو صلاح الدین ایوبی ہے جو محمد بن قاسم ہے ہم اس کے وارث ہیں جو اکیلا تنہا ٹرالر پر جناب لاکھوں گولیوں کے اندر بیٹھ کر بھی کہتا رہا یہ سفر ہے کوئے جانا جہاں قدم قدم بنائے جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ جب برون انگریز آپ کو پتہ لگ گیا برون انگریز کا کیا مطلب ہے ابھی تو میں ڈی سیز کا نام لوں اے سیز کا نام لوں کمشنرز کا نام لوں جتنے پاکستان کے اندر بڑی بڑی سیٹوں پر براجمان ہیں وہ سیکٹریز ہوں وہ سارے اس وقت مزے یہاں لیتے ہیں اور باقی زندگی وہاں جا کر گزارتے ہیں ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں ہمارے باپ دادا کی پاکستان میں قبریں ہیں اور ہم کبھی عمرے کے نام پر بھی پاکستان سے باہر نہیں گئے دوست مجھے کہتے ہیں عمرے پہ چلیں میں کہا نہیں یار عمرے پہ نہیں جانا کہنے کے ناس کیا کر کے نا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر ہاں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر برون انگریز کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو آپ پاکستان کے جتنے بڑے عہدیدار ہیں آپ ان کی تاریخ اٹھائیں وہ پاکستان سے باہر جا کر اے پاکستان کسی کھڈونا سمجھایا اے تو پیو بھی جاگیر ہے کہ تسی صرف اتنے حکومت کرنا ہو کہ پھر جا کے مزے باہر کرو نانا اور پاکستان کے بارے سے جا کے سوتے ہو کے جا رہے ہو پکی گل ہے تسی ایسے جتنے بندے بیٹھے ہیں اتنے بھی جا کے نا انہاں تے اسی بتیرے ہیں انشاءاللہ بہت ہے انہاں تے انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں آپ کو میڈیا نہیں دکھاتا میں کہا ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں ہے فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے میڈیا کی ہم اپنی بات خود تو کرنا جانتے ہیں اس نے کہا جی کیوں میں نے کہا دو طریقوں سے دکھا سکتے ہیں یا حضور کا دین تخت پر ہو یا ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں ہاں ہم جھوٹ بولنا یہ تو نہیں ہو سکتا نا ہم ان کے لیے بات اور کریں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جناب ہم آئیں اور یہاں بات اور کریں وہاں بات اور کریں اسلام آباد میں بات اور کریں اور وہاں جا کر بات کریں نانا ہم سے یہ باتیں نہیں ہوتی ہماری بات ایک ہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا برون انگریز سمجھ آ گئے بالکل پکے برون انگریزوں کو سفید انگریزوں نے بلایا انہوں نے کہا تم سے یہ لبیک والے قابو نہیں آتے یہ نہیں قابو آتے یہ اکمل صاحب نہیں قابو آتے یہ ہمارے جناب راجہ صاحب قابو نہیں آتے یہ جناب ہمارے نہیں قابو آتے یہ جناب قابو نہیں آتے یہ کیوں جناب یہ گجر برادران یہ جناب چودھری برادران یہ ملک خان یہ کیوں نہیں قابو آتے یہ آپ کے سارے حضور کے غلام انہوں نے کہا یہ سارے حضور کے غلام قابو نہیں آتے انہوں نے کہا جی ہم بڑا قابو کرتے ہیں ہم نے ان کے جناب سارے ذمہ داران لیڈرشپ ساری اٹھا کر جیل میں ڈالی انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جی جو باہر رہ گئے ہم نے ان کو 4 شیڈول میں ڈالا انہوں نے کہا جی باقی جو باقی رہ گئے ان کو دہشت گردی کے پرچوں میں ڈالا انہوں نے کہا باقی جو
احتجاج کے لیے نکلا, ہم نے اس کو گرفتار کر لیا. ان کا جو باقی نکلے ہم نے آگے کنٹینر لگا دیے, خندقیں کھود دی اور پھر ان پر شیل برسائے, ان پر تیزاب پھینکے, ان کا پھر ہم نے گولیاں برسائیں, چاروں طرف سے فورس رینجر پولیس ایف سی لگا دی. ان کا ایک بات سمجھ نہیں آتی, یہاں سے لبیک کا نعرہ لگتا ہے, وہاں سے ہر چیز اٹھائی ہوئی. ساتھیو سبسکرائب, شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.